اور انہی کنٹمپریری گروپ سٹرکچر سے ذرا پیچھے جائیں تو ایک نہایت قابل ممتاز، قابل احترام اور کئی دہائیوں پر محیط ایک پبلک پروفیشنل لائف رکھنے والی ایک شخصیت سامنے آتی ہے، جن کی جرنی میں بلیک کوٹس، پروونشل اور نیشنل لیجسلیچرز، فیڈرل منسٹریز، سینٹس، بار پریزیڈنسیز اور قومی کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس سے مسلسل ایک دوسرے کو طاقت دیتے رہے۔ وہ لیگل ایجوکیشنز کے بعد 1967 میں بار سے وابستہ ہوئے، 1970s میں پنجاب اسمبلی اور پروونشل کیبنٹس تک پہنچے، فیڈرل پالیٹکس میں آئے، نیشنل اسمبلی میں مختلف ادوار دیکھے، لا، جسٹس، انٹیریئر اور ایجوکیشن سے متعلق فیڈرل منسٹری سے سنبھالی، 1994 میں سینٹ پہنچے، لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن رہے، 2007 اور 2008 میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشنز کے صدر منتخب ہوئے اور لائرس موومنٹس کی نمایاں نیشنل لیڈرشپ کی، اور مارچ 2012 سے مارچ 2018 تک دوبارہ سینیٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن رہے۔ اب ذرا اس جرنی کا مجموعی عددی حجم دیکھیے کہ تقریباً 6 دہائیوں کی ایڈوکیسی، پروونشل اسمبلی اور پروونشل کیبنٹ، نیشنل اسمبلی کے متعدد ادوار، سینٹس کی کم از کم 2 نمایاں ٹرمز، کئی فیڈرل منسٹریز، لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشنز، سپریم کورٹ بار کی ایک پریزیڈنسی اور لائرس موومنٹس کی نیشنل لیڈرشپس، یعنی نصف صدی سے زیادہ پبلک پروفیشنل پاور۔ لیکن یہاں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے پالیٹکس میں جا کر بھی ایڈوکیسی نہیں چھوڑی، چیمبر ساتھ رہا، کلائنٹ ساتھ رہے، بیرسٹرز کی آئیڈینٹی ساتھ رہی، کورٹ روم ریپوٹیشن ساتھ رہی، یعنی کہ ایڈوکیسی کریڈیبلٹی بھی تھی، پولیٹیکل شیلڈ بھی، اور ضرورت پڑنے پر ویپن بھی۔ ستمبر 2014 کے پارلیمنٹس کے جوائنٹ سیشنز میں چودھری نثار کے الزامات کے جواب میں انہوں نے سخت تقریر کی، اپنی عزت پر ضرب آئی تو لیگل آئیڈینٹی پھر سامنے آ گئی۔ اس ٹیلی وائزڈ کنفرنٹیشنز کی ایک پنچ لائن عوامی یادداشت میں اس مفہوم کے ساتھ محفوم رہی کہ جہاں انہوں نے چودھری نثار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دین آئی ول ڈریگ یو ان دا کورٹ۔ اب ذرا دیکھیے کہ پارلیمنٹ میں سینیٹر کھڑا تھا، اپوزیشن لیڈر کھڑا تھا، پولیٹیکل پرسنالٹی کھڑی تھی، لیکن اپنی عزت پر ضرب آئی تو جواب بیرسٹر نے دیا۔ کورٹ آخری شیلڈ تھی، بلیک کوٹ آخری کانفیڈنس تھا، لیگل آئیڈینٹی آخری لیوریج تھی۔ ان معزز پرسنالٹی نے وکالت نہیں چھوڑی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے وکیل کو چھوڑ دیا؟ اپنے وقار کا دفاع کے لیے کوٹ یاد رہی، چیف جسٹس کی بحالی کے لیے بلیک کوٹ یاد آئے، سپریم کورٹ بار پریزیڈنسیز کے لیے ووٹ وکلا نے دیا، لائرس موومنٹس کو باڈی وائس لیجیٹیمیسی دینے کے لیے عام وکیل سڑک پر تھا۔ لیکن اتنی طویل ایڈوکیسی، پارلیمنٹ، سینٹ، منسٹریز، بار پریزیڈنسیز اور کانسٹیٹیوشنل اسٹیچرز کے باوجود عام وکیل کے لیے کون سا پرومیننٹ انسٹیٹیوشنل فریم ورک بنا؟ اگر وکالت پارلیمنٹس میں آپ کی طاقت تھی تو وکیل پارلیمنٹ میں آپ کی ذمہ داری کیوں نہیں بنا؟